لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. پچھلی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ جب بھی انسانوں میں کوئی اختلاف ہو، مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہو، تو فیصلہ بھائی کس کا ہوگا؟ اللہ کا. یہی ایمان ہے کہ ہم تمام اپنے جھگڑوں میں، تمام اپنے اختلافات میں تسلیم کریں گے اللہ جل جلالہ کے فیصلے کو. اللہ کا فیصلہ قرآن کریم ہے، اللہ کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آخر میں آ کر انسانوں کو جو عقل اور سمجھ اللہ نے دی ہے اس سے بھی انسان سمجھ جاتا ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ ہمارا بھروسہ صرف کس پر ہے؟ اللہ پر. ہر معاملے میں ہمارا رجوع کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. یہ کیوں ہے؟ فیصلے کا حق اللہ کے پاس کیوں ہے؟ مجھے اور آپ کو بھروسہ اللہ پر کیوں کرنا ہے؟ ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کیوں کرنا ہے؟ اس کی دلیل فاطر السماوات والارض. اس وجہ سے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. اور اردو میں ہم ترجمہ کر دیتے ہیں پیدا کرنا. فاطر کا اصل معنی پیدا کرنا نہیں ہے، اصل معنی یہ ہے کہ بے مثال کسی چیز کو پیدا کرنا، بغیر کسی نمونہ کے پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے یہ نہیں کوئی نمونہ دیکھ کر پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کی نقل بھی نہیں اتر سکتی ہے. اس کی عجیب شان ہے. اس نے کائنات کی ہر چیز کو ایسا، مثلا اس نے پانی پیدا کیا ہے، ہوا پیدا کی ہے، آگ پیدا کی ہے. دنیا میں ان کا کوئی متبادل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم کسی زمانے میں انسان گھوڑے پر، خچر پر، گدھے پر، اونٹ پر، بیل پر سواری کرتا رہا ہے. اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو عقل دی، اس کے ذریعے انجن، مشین وجود میں آ گئی، جہاز وجود میں آ گئے، ان چیزوں کی افادیت ختم ہو گئی. ایسا نہیں کہ جی دنیا میں پانی کے متبادل کوئی چیز آ گئی ہے. اب پانی کی ضرورت اور اہمیت کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے. اور فصلوں کو پانی کی جگہ وہ چیز لگائیں گے، فصلیں اگ جائیں گی. انسان پانی کی جگہ اس چیز کو پیے گے. اس کی ایسا ممکن نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. تو فرمایا فاطر السماوات والارض. اس نے آسمانوں کو اور زمین کو بھائی کس طرح پیدا کیا ہے؟ بے مثل پیدا کیا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑا پیدا کیا. یہ جو جوڑا ہے مرد اور عورت کا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. سورۃ الروم میں آپ حضرات نے وہاں پڑھا وَمِنْ آیَاتِهِ. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا. یہ جوڑا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے، اللہ کی عظیم الشان قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے. ساری برکتیں اس جوڑے سے شروع ہوتی ہیں، سارے رشتے اس جوڑے سے شروع ہوتے ہیں. اسی سے خاندان بنتا ہے، اسی خاندان سے معاشرہ بنتا ہے، اسی معاشرے سے
قومیں وجود میں آتی ہیں، وہیں سے اللہ جل جلالہ پورے نظام کو چلاتا ہے۔ تو فرمایا یہ جوڑا بھی ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ جوڑا، پھر اس جوڑے سے خاندان، اسی سے گھر، اسی سے ساری برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ماں باپ ہے، ماں باپ کے ذریعے اولاد، پھر اولاد کی تربیت، ان کے اخلاق، اسی سے خیر پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم یورپ کی ترقی کا بڑا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں بہت تہذیب یافتہ ہے، اور الحمدللہ جو دوست وہاں جاتے ہیں تو جب وہاں کے حالات سناتے ہیں تو ان کے جسم پر ایک کیفیت آتی ہے، ان کی رال ٹپک رہی ہوتی ہے کہ جی ملک ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ باقی ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا بھول جاتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، آدھا پورا نہیں کرتے۔ انتظامی طور پر ساری باتیں ٹھیک ہیں، دنیاوی طور پر ساری باتیں ٹھیک ہیں، آگے بڑھ کر جب ان سے سوال کیا جاتا ہے بھائی وہاں اطمینان بھی ہے؟ نہیں جی، افراتفری ہے۔ وہاں دل کا سکون بھی ہے؟ نہیں جی۔ وہاں خودکشی کا وجود تو نہیں ہے؟ وہاں احترام ہے رشتوں کا؟ نہیں جی، رشتہ داری، رشتوں کی تو لینیں ختم ہو گئی۔ وہاں صورتحال یہ ہے کہ میاں بیوی کہیں کھانا کھانے آتے ہیں، شوہر اپنے پیسے دیتا اور بیوی اگر کرائے پر کوئی جگہ لیتے ہیں تو شوہر نے پیسے کما کر اپنے حصے کا دینا، بیوی نے اپنا دینا۔ اب یہ ہوا کس وجہ سے؟ میں اس کو بہت بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ حضرات اس موضوع کو دیکھنا چاہیں نا تو ہمارے جن بزرگوں نے عائلی قوانین پر لکھا ہے نا، ذرا ایسی کتابوں کو ضرور مطالعہ کیجیے کہ اسلام نے خاندان کو کیوں اہمیت دی، صلہ رحمی کا حکم کیوں دیا، اسلام نے خاندان اور کنبے کو کیوں جوڑا۔ اس لیے کہ جہاں خاندان ہوتا ہے وہاں ایک دوسرے کا حیا ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، ایک دوسرے کی معاونت ہو جاتی، اور خاندان میں کوئی غلط کام کرنے سے بچتا ہے۔ جہاں خاندان مضبوط ہو تو کوئی بندہ غلطی کی طرف جائے، اور یورپ میں کیا ہے، وہاں انفرادیت ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھ سکتا۔ بچے جوان ہو گئے، آپ بچوں کو نہیں پوچھ سکتے۔ جیسے پرندے جو ہیں وہ اپنے گھونسلے میں بچوں کو پالتے ہیں بس اڑنے تک، جب بچے اڑنے کے قابل ہو گئے تو بچوں کو ماں باپ کی شناخت بھول گئی، اور ماں باپ کو اڑ کر گئے، اب کوئی رشتہ نہیں۔ تو یہی معاملہ وہاں ہے۔ اگر انسان بھی یوں ہی کرنے لگ جائے یہ تو پھر انسان نہ رہا۔ انسان کو تو حکم ہے، اس کو اپنے والد کا پتہ ہے، اس کو اپنے دادے کا پتہ ہے، اس کو اپنے پردادے کا پتہ ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا پوتا ہے، یہ اس کا نواسا ہے، اس کو نسل کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، ہم نے تمہاری ہی جنس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور ہم نے جانوروں میں بھی جوڑے پیدا کیے تاکہ دنیا میں نسل چل سکے۔ بھائی تاکہ کیا چل سکے؟ نسل چل سکے۔ جانوروں میں بھی جوڑے پیدا کیے تاکہ نسل چل سکے اور تمہاری ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ تولد اور تناسل کے ذریعے اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی بڑھاتے رہتے ہیں اور جس سے انسانوں کی بھی ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یذرأکم فیہ، اللہ جل جلالہ نے تمہیں پھر اس زمین میں پھیلا دیا۔ بھائی یہ پھیلانا بھی بڑا عجیب کرشمہ ہے، ذرا اس پر غور کیجیے۔ فرمایا ہم نے انسانوں کو بھی اور جانوروں کو سب کو زمین میں پھیلا دیا۔ یہ پھیلا دینا اللہ کے پاس ہے۔ بھائی کس کے پاس ہے؟ آپ جائیے پاکستان میں، دنیا میں کہیں آبادیاں ہیں، لوگ آباد ہیں، کس کلیے کے تحت ہے؟ انسانوں کے اختیار میں یہ ہے؟ نہیں ہے۔ پوری کائنات کو اللہ نے حرکت میں رکھا ہوا ہے۔ یہاں ہوائیں چلتی، پانی جو ہے کبھی ٹھہرے نہیں رہتے، موسم کبھی ٹھہرے نہیں رہتے، یہاں کا ذرہ ذرہ نقل مکانی کرتا ہے۔ آپ اگر ایک صدی کسی ایک بندے پر، اس کے بیٹے پر، اس کے پوتے پر، اس کے پڑپوتے پر، ہم اپنے آپ میں غور کر لیجئے، ہمارے دادا کہاں آباد تھے، ہمارے والد کہاں آباد ہوئے، پھر ہم کہاں ہو گئے، ہمارے بچے کہاں چلے گئے۔
بھائی 4 نسلوں کی ہی اگر دیکھ لیا جائے تو 4 نسلیں ایک ہی مکان میں ایک ہی محلے میں رہتی ہیں؟ نہیں. یہ جو یذرؤکم فی، قرآن بڑی عجیب، قرآن کریم پر اگر بندہ غور کرے، اللہ جل جلالہ انسانوں کو پوری دنیا میں پھیلاتے بکھیرتے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک دوسرے سے سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، صلاحیتیں ادھر سے ادھر منتقل ہوتی، ادھر سے ادھر منتقل ہوتی. اور اس سے انسان اگر ایک ہی جگہ انسان رہے تو اس کے جسم میں کمزوریاں بڑھ جاتی، اس میں ذہانت کم ہو جاتی. اللہ جل جلالہ پوری دنیا میں انسانیت کو گھماتے رہتے. موسموں کا اثر پڑتا ہے، فضاؤں کا اثر پڑتا ہے، خطے کا اثر پڑتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن سے. میں مثلا مثال دوں آپ کو. آپ حضرات 50 سال پیچھے کی ہمارے علاقے کی مسجدیں دیکھیں، بالکل سادہ، چھوٹے چھوٹے دروازے، چھوٹی چھوٹی نہ اس میں ہوا لگ سکتی. آپ 50 سال پیچھے کی مسجدیں دیکھیں. ہمارے لوگ عرب خطوں میں گئے، وہاں سے مسجدوں کا ذوق پیدا ہوا. آپ دیکھ لیجئے کہیں بھی جائیں، اس وقت ہمارے پاکستان میں بھی اللہ کے فضل سے اعلیٰ سے اعلیٰ، خوبصورت سے خوبصورت مسجد بنتی. لوگ باہر سے ادھر ادھر سے سیکھ کر آتے ہیں، قوموں کی خوبیاں ادھر ادھر منتقل ہوتی ہیں. کوئی ہماری خوبی دوسروں نے لے لی اور دوسروں کی خوبی ہم نے لے لی. اللہ کی یہ شان ہے. مثلا مجھے جماعت میں ایک باہر کے ایک عالم آئے، انہوں نے ایک بات سنا. انہوں نے کہا جی میں پاکستان اور ہندوستان، وہ تبلیغی جماعت میں آئے تھے. انہوں نے کہا جی میں نے یہاں سے 2-3 باتیں بڑی زبردست سیکھی ہیں جو اور خطوں میں نہیں ہیں. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا پرائیویٹ جو تعلیمی، دینی اور دنیاوی سسٹم اس خطے میں ہے نا، کہنے لگا وہ ہمارے علاقوں میں نہیں. اپنی مدد آپ کے تحت دینی مدارس، پرائیویٹ سکول، کہنے لگے جی اتنی مضبوطی کے ساتھ پرائیویٹ نظام تعلیم، میں جس خطے میں رہتا ہوں، انہوں نے بتایا کہ یار ہمارے خطے میں اس کا تصور بھی نہیں، اس کا تصور بھی نہیں ہے. اور یہ بڑی سیکھنے والی بات ہے یہاں سے کہ اللہ جل جلالہ نے، اب ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور ہی جانا پڑے گا، اس سے پیچھے پیچھے آپ کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی. تو 10 باتیں، ایک نہیں 10 باتیں. یہ قرآن کا جو جملہ ہے نا، ہم نے تمہیں زمین میں بکھیر دیا. سورہ ملک میں کیا ہے؟ ذرأکم فی الارض قل هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں بکھیر دیا ہے، پھیلا دیا ہے. اگر تم ایک ہی جگہ رہتے تو تمہاری صلاحیتیں کند ہو جاتی. تمہاری صلاحیتیں کیا ہو جاتی؟ کند ہو جاتی. یہی نظام رشتے کا ہے. اگر ایک ہی خاندان میں آپس میں 50 سال رشتے ہوتے رہے، بیماریاں بڑھ جاتی. بھئی کیا ہو جاتا ہے؟ بیماریاں بڑھ جاتی. اور جب رشتے باہر ہوتے ہیں، خاندانوں کی صلاحیتیں ایک دوسرے کی طرف بھئی کیا ہوتی ہے؟ منتقل ہوتی ہے. بہرحال یہ قرآن کریم کا بڑا یذرؤکم فیہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں، لیس کمثلہ شیء، اس اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، اس اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے بھی اعتبار سے بھی، کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے. بھائی کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح. ہم چونکہ، میں اکثر ہی بات عرض کرتا ہوں، ہم نے صرف سننے کے لیے کان ہی دیکھے، تو ہم جب اللہ کی صفت سنتے وَهُوَ السَّمِيعُ، ہم سمجھتے شاید اللہ کے بھی کان ہیں. اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، باقی اس کی کیفیت و تفصیل کس طرح ہے ہمیں نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں لیکن اس کی تفصیل کیا ہے ہمیں پتہ نہیں. اللہ ہماری زبان کی طرح نہیں ہے.
چونکہ ہماری زبان کیا ہوتی ہے؟ یہ محتاج ہے، یہ کمزوری۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں لیکن ہماری طرح کی آنکھیں نہیں ہیں، چونکہ ہماری نظر کمزور ہوتی ہے، ہمیں اینک لگوانی پڑتی، بڑھاپے میں جا کے مزید ہماری نظر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، بصیر ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے، کیفیت کیا ہے، ہم اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمام صفات میں، اختیارات میں، ذات میں، یہاں تک کہ نام میں، بھائی کس میں؟ وہ نام میں بھی بے مثل ہے۔ اس کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ کائنات میں کسی کا یہ نام ہو ہی نہیں سکتا، ناجائز ہے۔ ہمارے یہاں خدا کہہ دیا جاتا ہے، میں باریکی میں نہیں جاتا، بعض لوگ لفظ خدا کو جائز نہیں سمجھتے کہنے کو، اس بحث میں تو نہیں پڑھنا چاہیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو شایان شان مناسب نام ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے خود اپنا رکھا ہے۔ بھائی وہ خدا تو فارسی ہے، اللہ نے اپنے لیے کیا نام رکھا ہے؟ اللہ۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ ہمیں دوسرے زبانوں کے نام رکھنے نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے نام، اس نے اپنا نام رحمان رکھا ہے، رحیم رکھا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام بولے وہی اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ اس لیے خدا کہنے کی عادت نہیں پڑنی چاہیے، کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن میری زبان پر کیا لفظ آنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ لفظی بحثوں میں پڑھتے ہیں کہ جی خدا کہنا ناجائز ہے، توہین ہے، اللہ کی بے ادبی ہے، وہ پھر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ بھئی مناسب سی بات یہ ہے کہ خدا لفظ فارسی ہے، فارسی کا لفظ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہی الفاظ، وہی اللہ تعالیٰ کے اسماء مناسب ہے جو قرآن کریم نے اپنے رب کے تعارف میں ہمیں بتائے ہیں۔ بہرحال اللہ اپنی ذات، صفات، اختیارات، اپنے نام، ہر معاملے میں بے مثل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے کسی بھی خوبی میں کسی طرح کی بھی مثل اور مثال لا نہیں سکتے، خیال ہی نہیں آ سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ہر بات سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ لوگ کہتے اب کل میں نے جمعے میں وہ میرا موضوع یہ نہیں تھا، جمعے کا جو موضوع تھا وہ تو آپ حضرات نے سنا، اس میں آگے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو جمعے کے بعد ایک دوست پوچھ لگے جی کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کا اس طرح کا مصلی بچھا کے ٹوٹیوں پر وضو کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں۔ اب میرے منہ کی طرف دیکھیں، میں نے کہا بندہ خدا وہ برزخی معاملات ہیں، ہم اس کی تفصیل بیان وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ شہداء کیا ہے اپنی قبروں میں، لیکن تمہیں اس کا شعور، ہم نہیں بیان کر سکتے کیفیت۔ اور انبیاء نماز پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، چونکہ وہ غیب کے معاملات ہیں، ہمیں ان کی تفصیلات اور کیفیات بتلائی نہیں گئی۔ کیفیت کس کے حوالے؟ اور یہی بات مثلا قرآن میں استویٰ علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ ہم اس آیت کا جو معنی اور مطلب ہے اس پر 100% ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح قائم ہوئے، استوا کی کیا تفصیلات ہیں، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی چابیاں اسی اللہ کے پاس ہیں۔ زمین و آسمان کی چابیاں بھائی کیا ہے؟ اسی اللہ کے پاس ہے، اسی خدا کا نظام ہے یہ۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ کھول دیتا ہے رزق، وسیع کر دیتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ یہ اختیارات اس کے پاس ہیں۔ ہاں ہمیں اتنا حکم ہے کہ تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو، محنت کرو، اسباب اختیار کرو۔ بھائی کیا کرو؟ محنت کرو، اسباب اختیار کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اب ساری تقسیم اس کے پاس ہے۔ رزق میں عزت بھی ہے، صحت بھی ہے، اولاد بھی ہے، پیسہ ٹکا بھی ہے، گھر بار بھی ہے، اطمینان اور سکون بھی ہے، ساری کی ساری نعمتیں ہیں۔ وہ ہمیں کیسے دینی ہے، کس کو کتنی دینی ہے،
یہ اسی کو پتہ ہے۔ ہمیں یہ اس بحث پہ نہیں پڑنا چاہیے کہ کس کو کیا مل رہا ہے، کتنا مل رہا ہے، چونکہ یہ کام اللہ کا ہے۔ کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، بھائی یہ کام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ ہمیں حکم ہے، ہم نے اس سے مانگنا ہے، محنت کرنی ہے، مانگنا ہے، اے اللہ ہمیں دینی نعمتیں بھی چاہیے، دنیاوی چاہیے، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، ہمیں تو کیا کرنا ہے، اپنا کام کرنا ہے۔ اب جیسے آپ کا کام نماز پڑھنا ہے، آپ کا کام کیا کرنا ہے، میرا کام کیا ہے، نماز پڑھانا، مجھے اپنا کام کرنا ہے اور آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ اکثر ہوتا کیا ہے، گڑبڑ کہاں شروع ہوتی ہے، جب ایک دوسرے میں مداخلت کرے۔ اب لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، مفتی صاحب مولوی صاحب نے آج نماز کا ٹائم بدل دیا ہے، کیا یہ ٹائم ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بھائی تمہاری ڈیوٹی ہے، تم اپنا کام کرو، تمہارا کام ہے نماز پڑھنا، نماز پڑھ کے چلتے بنو۔ یہ مولوی صاحب کی ڈیوٹی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ مسجد میں ٹوٹیاں لگ رہی ہیں، اب مولوی صاحب چند دن پہلے ایک جھگڑا آ گیا جی، مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، تو مولوی صاحب نے کہا جی یہ غلط ہے، یوں نہیں یوں فلاں، تو میرا وہاں آنا جانا ہے، میں کسی کام سے گیا، کہنے لگا مفتی صاحب ہمارا اور مولوی صاحب کا یہ اختلاف چل رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھے بیچ میں نہ لاؤ، میں نے تو صاف صاف بات کرنی ہے، وہ دونوں فریق میں سے کسی کے خلاف جانی ہے تو اس کو برا لگے۔ کہنے لگا نہیں جی ہمارا یہ طے ہوا ہے کہ آپ بیان کے لیے آئیں گے۔ مسئلہ کیا ہے جی، یہ چیز اس طرح بنانی ہے کہ اس طرح بنانی ہے، مولوی صاحب بضد ہے، اس طرح نہیں بنانی۔ میں نے کہا جی پہلے مولوی صاحب بھی ساتھ بیٹھے، میں نے کہا مولوی صاحب یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے کس طرح بننی ہے کس طرح نہیں بننی، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، نماز پڑھانا، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، درس دینا، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، تو آپ اپنا کام کیجئے۔ یہ انتظامیہ کا کام ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں یہ تربیت کی بہت کمی ہے، ہمیں اپنے اپنے دائروں کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنے اپنے دائروں کا پتہ نہیں ہے۔ بندہ جب اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے تو جھگڑے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ آپ کے دینی معاملات میں مداخلت کرتے، جی آپ نماز کا ٹائم کیوں بدلا، بھئی آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے، یہ مولوی صاحب کا کام ہے، کیا بیان ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کی۔ یہی معاملہ پورے نظام کا ہے بھائی، یہی معاملہ کیا ہے، پورے نظام کا ہے کہ اللہ آج ہو کیا رہا ہے، لوگ وہ باتیں کرتے ہیں تو بنعوذ باللہ من ذالک جو اللہ کا کام ہے، کس کو کتنا مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے یا کیوں ملا ہے، بھائی یہ ہم کر سکتے؟ اسی سے تو حسد پیدا ہو رہا ہے کہ اس کا کاروبار کیوں چل گیا۔ بھئی یہ تیرا کام نہیں، یہ کس کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ حسد اللہ کے معاملات میں مداخلت ہے۔ بھئی حسد کرنا کس کے معاملات میں مداخلت ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسد کی وجہ سے تمہاری نیکیاں میں یوں جلا دوں گا جس طرح خشک جنگل کو آگ جلا دیتی۔ اس لیے کہ تمہارے یہاں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننا بغاوت کہلاتا ہے، اور وہ اللہ جس سے بڑا سپریم کوئی ہے ہی نہیں۔ کون ہوتے ہو تم اللہ کے فیصلے پر؟ تو ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو اختیارات کس کے، اللہ کے۔ ہمارا کام کیا ہے، سبب اختیار کرنا، اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے بھیک مانگنا، اس کے سامنے فریاد کرنا، یہ ہمارا کام۔ پھر وہ کس کو کتنا دے رہا، کتنا نہیں دے رہا، کب دے رہا کب نہیں دے رہا، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے فرمایا زمین و آسمان کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ اس کے یوں بھی کر سکتے ہیں، زمین و آسمان کے اختیارات کس کے پاس ہیں، اللہ کے پاس ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ رزق کھول دیتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو 100% جانتا ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا علم کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔